بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7 سورہ النور آیت نمبر 1۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی سنگت، فہم اور عمل نصیب فرمائے۔ آج جو آیت کریمہ درس قرآن کا حصہ ہے وہ سورہ نور کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کی جو عظمت ہے اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے تمہید کے طور پر یہ آیت سورہ نور کی تمام آیات سے پہلے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی اہمیت اور اس کے اندر درج احکامات اور آیتوں کی اہمیت اور ان آیات کے لانے کا مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں جو غور طلب باتیں ہیں ان میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ اس سورت کا عظیم الشان ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃن، یہ ایک عظیم الشان سورہ ہے۔ یہ جو سورہ ہے یہ عام سورہ نہیں ہے، یہ بڑی عظیم سورہ ہے۔ رب ذوالجلال نے جو قاری قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس کے ذہن میں اس بات کو اجاگر فرمایا کہ قرآن حکیم کی آیات کی مسلسل تلاوت کرنے والوں، پورے قرآن میں مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ جو سورہ ہے اس کے اندر جو احکامات بیان ہوئے وہ انتہائی اہم اور ضروری ہیں۔ یعنی امر و نہی اور کچھ سزا گناہوں کی بیان ہوئی ہے کہ قوانین فطرت کو توڑتے ہوئے جو لوگ معصیات کا شکار ہوں گے انہیں فلاں فلاں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃن، یہ عظیم الشان سورہ ہے، انزلناہا، جسے ہم نے نازل فرمایا ہے یا جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کا آغاز جس جلالت اور تمکنت سے کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ اپنے مضامین اور مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت کے ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی جلالت اور شان اور کبریائی نمایاں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے متکلم کے صیغے میں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ صورت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ صورت نازل فرمائی، تاکہ اللہ کی کبریائی، دبدبہ اور رعب اور خدا کی شان اچھی طرح قاری قرآن کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ انزلناہا، اسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکامات کو۔ اس قرآن میں، اس سورہ شریف کے اندر جتنے بھی احکامات بیان ہوئے ہیں، مثلا جو سزائیں بیان ہوئی ہیں اور جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے، جو حکم دیا گیا ہے اور اسلام کے جس دائرہ کار کے اندر رہنے کا حکم ہوا ہے، رب فرماتا ہے وہ کسی اور نے فرض نہیں کیے، وہ رب ذوالجلال نے فرض کیے۔ اس لیے کہ سورہ شریف کو پڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس سورہ کے اندر جو جو احکامات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، جو قوانین ہیں، جو اس کے آرڈر ہیں، ہم نے ان کو اوبے کرنا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان کے بجا لانے میں کوتاہی ذرا بھی نہیں کرنی، کسی طرف بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں آیات بینات، روشن آیتیں۔ ہم نے اس کے اندر کیا اتاری ہیں؟ روشن آیتیں۔ اصل میں جس وقت ہم زندگی کے راستے پر چلتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ روشنی کی۔ مثال کے طور پہ
اگر ہم راستے میں دیکھتے ہیں کہ گناہ اور اس گناہ کی آلودگی ہے اور ہم اس گناہ کی آلودگی سے ملوث ہو سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ راستے میں آنے والے اس گناہ کا تعارف اللہ رب العزت کرا رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور یہ تعارف حقیقت میں روشنی ہے، یہ تعارف حقیقت میں روشنی ہے کہ جب تک ہمیں نیکی اور گناہ میں تعارف نہیں ہوگا، فرق نہیں پتہ چلے گا، اس وقت تک ہم سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہے اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس راستے پہ کیسے چلنا ہے، یہ روشنی ہے۔ اور تیسری اور عام بات یہ ہے کہ جس وقت ہم دنیا میں ایک راستے پر چل رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا تھوڑی سی ہے، فانی ہے، قلیل ہے، اور آج ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس کا خاتمہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ جنت کی زندگی ہے۔ یہ روشن دلیلیں ہیں جو اللہ رب العزت کی پہچان کراتی ہیں اور انسان کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر گامزن کرتی ہیں۔ اچھا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے نازل کرنے کا مقصد بھی بیان فرمایا، ان آیات کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں آیات نازل کی ہیں، کیوں احکامات نازل کیے ہیں، یہ جو امور ہیں جتنے بھی یہ تم پر فرض کیوں کیے گئے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، تاکہ تم نصیحت۔ ایک اللہ پاک نے کلیئر راستہ بتایا ہے، اس کے اندر آنے والے گناہوں کا بتایا، یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ نیکی ہے، اور یہ بڑا اچھا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نیکی پر چلو گے، نیکی کے راستے پر چلو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سرخرو فرمائے گا اور کامیابی تمہاری ضمانت ہے، لیکن اگر غلط راستے پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا، پھر تم بھٹک جاؤ گے اور جنت میں نہیں جاؤ گے، کسی اور مقام پر پھر تمہارا مقدر ہوگا۔ لیکن تم قرآن کی اس صورت کو اچھے انداز میں پڑھو گے اور اس کی ایک ایک آیت کو، اس کے ایک ایک لفظ کو دل میں اور دماغ میں بٹھاؤ گے تو رب ذوالجلال تمہیں نصیحت قبول کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔